اسرائیل نے ایران پر سٹرائک کر کے ایران کی کمر توڑ دی۔ ایران کے پاس چند ڈرون اور میزائل ہیں، ان کے پاس ایئر سٹرائک کرنے کے لیے طیارے موجود نہیں ہے۔ ایران کہانیاں کرنا چھوڑ دے، ایران تو شے ہی نہیں ہے کوئی۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ آپ کے جو فالوورز ہیں آپ اس شخص کے انجینئر علی مرزا کے۔ اسرائیل نے 1 درجن سے زیادہ اٹیکس کیے ایران کے اوپر، بڑی کامیابی کے ساتھ انہوں نے اٹیک کیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایران کی آلموسٹ انہوں نے کمر توڑ دی ایک رات کے اندر ہی، اور ایران جو اتنے عرصے سے دعوے کر رہا تھا وہ اپنے دعووں میں اس طرح ثابت نہیں ہو سکے۔ سیدھی سی بات ہے، ایران نے جوابی حملہ کیا اسرائیل کے اوپر، 100 سے زیادہ ڈرونز پھینکے، لیکن اس سے ایسا کوئی بڑے لیول کا نقصان اسرائیل کا نہیں ہوا۔ زیادہ تر چیزیں تو انہوں نے انٹرسپٹ کر لی۔ پھر آئرن ڈوم جو ہے ان کا، وہ دنیا میں ایک مضبوط ترین ڈیفنس سسٹم ہے۔ اسرائیل نے دیکھیں اسٹرائکس کی ہیں، 200 کے قریب طیارے استعمال ہوئے ہیں، تو ایران کا کوئی طیارہ نہیں اڑا۔ ایران کے پاس طیارے ہی نہیں ہیں، ان کے پاس وہی پرانے طیارے ہیں، میزائلز ان کے پاس موجود ہیں جو انہوں نے استعمال کیے ہیں، ایئر اسٹرائکس نہیں ہے، لیکن میزائل آپ کتنے پھینک لیں گے؟ تو کہانیاں کہانی چھوڑیں بھائی، پریکٹیکلی آپ معاملات کو دیکھ کر چلیں۔ میرا خیال ہے اب بھی جو ایک ونڈو رکھی ہوئی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہ اگر اب بھی ڈیل کے لیے آپ تیار ہو جاتے ہیں تو ہم ڈیل کر لیں گے، تو میرا خیال ہے بڑے ملکوں کو انوالو کر کے ڈیل کر کے ایران کو پیچھے ہٹنا چاہیے، اپنی اکانومی پہ توجہ دے۔ آپ کو وقتی طور پر صلح حدیبیہ کرنی پڑتی ہے، نبی اسلام نے تو اسٹرانگ ہوتے ہوئے کر لی تھی اللہ تو واقعات کی وجہ سے، آپ تو شاید کوئی نہیں ہے۔ اس کا نالج تو چیک کیجئے ذرا آپ۔ جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ٹرمپ کا فیصلہ ایران کو ماننا چاہیے اور ان کو صلح کرنی چاہیے، صلح حدیبیہ کا حوالہ دیتے ہوئے یہ شخص اسرائیل کی بڑی تعریفیں کر رہا ہے، ان کے آئرن ڈوم کی بڑی تعریفیں کر رہا ہے۔ آپ ساتھ ساتھ یہ سارے جو پکس دیکھ رہے ہیں، امیجز، یہ اسرائیل کے تل ابیب اور حیفا جہاں پر ایران نے بمباری کر کے اس کا نقشہ ہی بگاڑ دیا ہے۔ ساتھ ساتھ آپ دیکھتے جائیے اور علی مرزا پر روتے جائیے، اس کے نالج پر افسوس کرتے جائیے۔ یہ بات بات میں نسائی، بخاری، ترمذی، مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ ان کے حوالے، صفحے نمبر وغیرہ دیتا پھرتا ہے، لیکن یہاں عالمی سطح پر اس کو نالج نہیں ہے، خبر نہیں ہے کہ ایران نے اسرائیل کا کیا حال کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ تو ہے ایک بات، یہ تو انجینئر کی عقل پہ، اس کے علم پہ، اس کے نالج پہ اور اس کی عالمی سطح پر جو نظر ہے اس پر افسوس اور ماتم کرنا چاہیے۔ اور بیچ میں گھسے جا رہا ہے عالمی سطح پر ایڈوائز دے رہا ہے یہ ایران کو کہ ایران تو شیعی کوئی نہیں ہے، لیکن ان کے فالوورز کو پتہ چلنا چاہیے تو مرزا شیعی نہیں ہے کوئی، کیونکہ آج ساری دنیا کو پتا ہے کہ ایران کس طرح سے جو ہے اسرائیل کے ناک میں اس نے دم کر رکھا ہے۔ رات کے تارے تو وہ دیکھ ہی رہا تھا، دن میں بھی اسے تارے دکھ رہے ہیں آج کل۔ اور آئیے چلتے ہیں اس گورے کا ذرا سن لیجئے، یہ گورا جو پلیز ہیلپ ایران اور فنش دا جاب، اس طرح کی باتیں سب کو کہہ رہا ہے کہ سب مل کر جو ہے ایران کی ہیلپ کرو اور مسئلہ ہی قضیہ ہی ختم کر دو۔ Message to Iranians: finish the job, finish the job. Russians, Pakistanis, please help Iran finish the job. یہ گورا مسلمان نہیں ہے، لیکن پھر بھی لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ اسرائیل کے مقابلے میں ایران کی ہیلپ کرو، ایران کے ساتھ ایک جٹ ہو جاؤ۔ آئیے آپ چلتے ہیں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی طرف، جو اس وقت پوری عالمی سطح پر، جن کی نظر پورے عالم پر ہر لحاظ سے بنی رہتی ہے۔ حضرت مفتی صاحب نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر جو لکھا ہے کہ اسرائیلی جارحیت کے باوجود بھی ایران جو ہے منہ توڑ جواب اسرائیل کو دے رہا ہے، اور اسرائیل کو پہلی بار پتہ چلا کہ بمباری کیا ہوتی ہے، جبکہ اسرائیل جو ہے پورے عالم اسلام کے خلاف اس کے ارادے جو ہیں وہ ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ کی طرف سے ایک اور مہلت ملی ہے، تمام مسلمانوں کو اسرائیل کے سد باب کے لیے آگے آ جانا چاہیے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کہ اللہ نے اگر موقع دیا ہے، ایران اس وقت اسرائیل پر حاوی ہو رہا ہے، تو تمام ممالک کو مل کر اسرائیل کے خلاف اور اس کے خطرے کے خلاف یکجا ہو جانا چاہیے، متحد ہو جانا چاہیے۔ تو افسوس انجینئر علی مرزا کی جو ایڈوائز ہے، اس کے جو مشورے ہیں اور اس کی جو ذہنی سطح کی جو بیماری ہے وہ بار بار نکل کر سامنے آتی ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ انجینئر تو ٹرمپ کا، امریکہ کا، اسرائیل کا، برطانیہ کا فالوور ہے، جو ٹرمپ کو حفظہ اللہ پڑھے، دھرو براٹھی کو حفظہ اللہ پڑھے، اور جب صحابہ کی باری آتی ہے تو اس کے منہ سے غلاظت باہر آتی ہے، جب اولیاء کرام کے متبرک نام آتے ہیں تو رحمہ اللہ کے بجائے اس کے منہ سے غلاظت باہر آتی ہے۔ تو جو ٹرمپ کو حفظہ اللہ، نپر شرما کو حفظہ اللہ اور جو ہے دھرو براٹھی کو حفظہ اللہ پڑھے، تو اس کے ذہن کے، اس کی سوچ کے، اس کے فکر کے، اس کے نالج کے اور اس کے خیالات کے کہنے ہی کیا۔